آتی ہے، پروردگار عالم فرماتے ہیں اس کل کا تم میں سے کسی کو پتہ کل کے بارے میں جاننے والا کون ہے؟ کل کے بارے میں جاننے والا کون ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں یہ 5 چیزیں ایسی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول ہے، حضرت عمر کا بیٹا ہے، بہت بڑا محدث صحابی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے خمس لا یعلمہن الا اللہ، یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جن کا سوائے اللہ کے کوئی جاننے والا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ قیامت کب آئے گی کوئی پتہ نہیں ہے، نہ نبی کو پلے پلے پہ جاتے ہو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی سے، یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی۔ چلو یہ مشکل ہے، سورت ملک ہے، سورت ملک عام لوگوں کو بھی یاد ہوتی ہے۔ وہاں پہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ لوگ آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں آپ جو کہتے ہیں اگر تم نے میری توحید والا پیغام قبول نہ کیا عذاب آ جائے گا، میرے دین کو قبول نہ کیا مصیبت آ جائے گی، اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے گی، پھر تمہیں پریشانی بن جائے گی۔ وہ آ کے کہتے ہیں متى هذا الوعد، جی رسول جی کب ہوگا وہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر آپ اس دعوے میں سچے ہیں کب وہ وعدہ پورا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا قل، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ فرما دیجئے، اعلان فرمائیے، بتا دیجئے ان کو، انما العلم عند اللہ، انما العلم عند اللہ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ او بھائی کب آئے گا، کس وقت آئے گا، کب اس کی پکڑ آ جائے گی؟ انما العلم عند اللہ، پکی بات ہے، پکی بات ہے، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے، اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم فرماتے ہیں قیامت کب آئے گی کس کو پتہ ہے؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی، کتنی آئے گی، کتنی بوندیں برسیں گی، آئے گی کیا سیلاب کی صورت بن جائے گی یا زمین کے لیے فائدے مند ہوگی، نقصان دہ ہوگی، مکانوں کے لیے، فصلوں کے لیے، علاقے کے لیے وہ فائدے والی ہوگی یا بے فائدہ ہوگی، اس کا پتہ صرف کس کو ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر کے اندر کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے۔ آپ کا ذہن چلا جائے گا الٹرا ساؤنڈ کا دون ہے مولویوں، الٹرا ساؤنڈ کا زمانہ ہے، آج کل کون سی پیچیدگی رہ گئی ہے، بتا دیتا ہے الٹرا ساؤنڈ بچی ہے کہ بچی ہے۔ میرے بھائیوں اس نظام میں نہ رہنا، یہاں تو پروردگار عالم یہ جو فرما رہے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں کیا ہے اس کا صرف اس کو پتہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بچی ہے یا بچہ ہے، جی وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ نیک ہے یا بدبخت ہے، سعید ہے یا شقی ہے، جنتی ہے یا جہنمی ہے، بتا دے گا الٹرا ساؤنڈ۔ جی اعتراض کرتے ہیں کہاں یہ ایسی بات ہوئی؟ تو اس میں یہ ساری چیزیں مراد ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا،
کسی نفس کو نہیں پتا ماذا تکسب غدا، وہ کل کیا کرے گا، کس کو پتا ہے؟ کس کو پتا ہے؟ اللہ ہی کو پتا ہے۔ ساری کائنات کے سردار ہیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس مکے والے آئے ہیں، آ کے کہتے ہیں اصحاب کہف کون ہیں، ذوالقرنین کون ہے، ہاں جی روح کیا چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آنا میں بتا دوں گا۔ وہ کل آ گئے، آپ فرماتے ہیں کل آنا میں بتا دوں گا۔ وہ تیسرے دن آ گئے، فرمایا کل آنا میں بتا دوں گا۔ وہ چوتھے دن آ گئے، آپ فرماتے ہیں کل آنا میں بتا دوں گا۔ الیاذ باللہ الیاذ باللہ، ان لوگوں نے مکے میں طرح طرح کی باتیں کرنی مشہور کر دی۔ او جی دیکھو دیکھو، کل تک جو ان کو الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ وہ فلاں آتا تھا ان کو بتاتا تھا، اب وہ بھی ان کو چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ ایسی ایسی غلیظ باتیں کرنے لگ گئے۔ چلو ادھر کو چھوڑو، آج کل کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ آئیں کسی مسجد میں، مولانا احمد سعید صاحب کے پاس آئیں، کسی اور عالم کے پاس جائیں اور ان سے جا کہیں مولانا یہ مسئلہ بتاؤ، مولانا کہیں یار کل آ جانا میں بتا دوں گا۔ آپ دوسرے دن آئے، پھر یہ کہیں، میں وہاں نسبت نہیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہاں آپ دوسرے دن آئے یہ کہیں کل آنا، چوتھے دن آ جائیں یہ کہیں کل آنا، پنجویں دن آئے یہ کہیں کل آنا، تو آپ باہر نکل کے کیا کہیں گے؟ تو سب پتہ اجنا آکسا پتہ کوئی نہیں، اپنی گل نہیں دسیں دے بس آکسا کے مولوی نو ککھ نہیں آندا۔ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں انجے مولویاں لا روپ دھارے ہویاس لیدنے تے کھنڈ چاڑی ودا وچوں کچھ نہیں ہے۔ مکے والوں نے بھی ایسے جملے کہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غم زدہ ہو گیا۔ اوپر دیکھتے ہیں وہی نہیں آ رہی، وہی نہیں آ رہی، وہی نہیں آ رہی۔ 17-18 دن کے بعد 40 ایک روایت کے مطابق 40 دن کے بعد جبریل امین آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل ہر روز کیوں نہیں آتا ہے؟ میں اپنے الفاظ استعمال کرنے لگا ہوں، جبریل میرا دل کرتا ہے میں تیری زیارت کیا کروں۔ جبریل امین نے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کا روح انور دیکھا کروں، لیکن کیا کروں؟ بخاری میں اٹھاؤ، بخاری شریف اٹھاؤ۔ جبریل امین نے کہا انی عبد مأمور، اللہ کے نبی ہم تھوڑا اپنی مرضی سے آتے ہیں، ہم تو اس کے مامور ہیں، اس کا حکم ہوتا ہے ہم اترتے ہیں، اس کا حکم نہ ہو ہم نیچے نہیں آتے ہیں۔ اب دل غمزدہ ہوا تھا نا، تسلی دی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ میں ادھر نہیں جا رہا ہوں، اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ پھر اللہ پاک نے وحی اتاری اور کیا فرمایا؟ قرآن مجید کا 15واں پارہ ہے، 15واں، اور سورت ہے کہف، غار والی سورت، کہف غار کو کہتے ہیں عربی میں، اس سورت میں ہے پروردگار عالم نے فرمایا کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ذرا چلتے چلتے تھوڑی سی کہہ دوں، آپ تو جن کے پاس جاتے ہو یہ ہاتھ دکھاتے ہو پامستوں کے پاس جاتے رہتے ہو، یا کبھی کبھی طوطے والے کے پاس جاتے ہو، او پنڈی کے فٹ باتھوں پہ طوطے والا بیٹھا ہوتا ہے، یہ بیچارہ اس کے پاس جاتا ہے، پھر وہ طوطے کو چھوڑتا ہے، وہ خط اٹھاتا ہے، پھر اس میں سے وہ نکالتا ہے، پھر اس کو وہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے تیری قسمت کا ستارہ گردش میں ہے۔
یہ نوجوان ہٹا کٹا جوان بندہ اٹھتا ہے، بس سر میں ہاتھ، گھر پہنچتا ہے تو محترمہ پوچھتی ہے خیریت سو ہے، خیریت تو ہے، یہ چہرہ مہرا اترا ہوا ہے، کیا ہو گیا؟ کہتا ہے کچھ نہ پوچھ، آج میں گیا تھا، اس نے مجھے بتا دیا ہے ہماری قسمت کا ستارہ گردش میں ہے، بس اب کچھ نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ عقل دے دے تو اسی طوطے والے سے پوچھ لے، بابو میرا ستارہ تو گردش میں ہے، چلو مان لیا، تمہارا ستارہ کیا کہتا ہے؟ صبح سے لے کر یہاں تک دھوپ اور دھول چھانکتے ہو، ظالم، میری قسمت کا تجھے پتہ ہے، اپنی قسمت کا نہیں پتہ۔ کو سمجھ گئے ہو؟ اوے آپ کا انگلینڈ کا ویزا نہ لگے تو چل پڑتے ہو، ذرا دیکھو جی لگ سی کہ نہ لگ سی۔ اب وہ کہتے ہیں ہم ادھر آئیں، وہ کہتے ہیں ہم، یہ کہتے ہیں ہم ادھر جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا، نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ نا میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا تقولن لشیء، کسی چیز کے بارے میں نہیں کہنا، انی فاعل ذلک غدا، میں کل یہ کروں گا، ہاں اتنا کہا کرو انشاءاللہ، کس نے چاہا تو میں کل یہ کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل کا پتہ کس کو ہے؟ اس دنیا کے کل کا کسی کو پتہ نہیں ہے، نہ ڈاکٹر کو پتہ ہے، نہ سرجن کو پتہ ہے، نہ مولانا کو پتہ ہے، نہ امام کو پتہ ہے، نہ مقتدیوں کو پتہ ہے، نہ مریدوں کو پتہ ہے، نہ ذرا ہولے بولو بے ادبی نہ ہو جاوے، نہ مریدوں کو پتہ ہے، نہ پیروں کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ ہے کل کیا ہونا ہے۔ کل کا جاننے والا میرے بھائیوں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اس دنیا کی کل کی فکر میں اور آپ اندھا دھند اپنی اس قیمتی متاع، زندگی بہت قیمتی چیز ہے، اس قیمتی متاع کو ہم یوں جو ہے وہ بالکل کوڑیوں کے بھاؤ خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں، خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان چیزوں کے پیچھے جن چیزوں نے بالکل فنا ہو جانا ہے، ان پہ فنائی فنا نہیں ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا سعیدا جرزا۔ رب ذوالجلال فرماتے جن چیزوں پہ مفتون ہو رہے ہو اور جن چیزوں کی فکر میں پڑے ہوئے ہو، یہ بن جائے، یہ بن جائے، یہ بن جائے، ادھر دیکھتے ہو یہ بڑی خوبصورت میری بھی چیز ایسی ہو جائے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، پروردگار عالم فرماتے ہیں جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے یہ تیری نہیں، زمین کی زینت ہے۔ کس کی؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، مولا پھر یہ زمین کو اتنی زینت کس لیے دی ہے؟ فرمایا لنبلوہم، تاکہ میں آزماؤں تمہیں، ایہم احسن عملا، کون تم میں اچھے عمل کرتا ہے، کون موحد بنتا ہے، کون میری پیغمبر کا متبع سنت بنتا ہے، کون دوسرے رستوں پہ جاتا ہے۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا، پروردگار عالم فرماتے ہیں ایک وقت آنے والا ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس زمین کے اوپر ایک وقت آنے والا ہے میں اس سارے کے سارے کو سعیدًا جُرُزًا، میں چٹیل میدان بنا دوں گا۔
کچھ نہیں رہے گا، نہ پہاڑ بھی نہیں رہیں گے جن پہ آپ بڑی بڑی عالی شان کوٹھیاں مکان بناتے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے کر دوں گا، ایسے کر دوں گا، یہ زمین بالکل برابر ہو جائے گی، ادھر کوئی اونچ نیچ بھی نہیں رہے گی، کوئی ڈھکا ڈھیری نہیں رہے گی، کوئی اونچائی چکائی نہیں رہے گی، کوئی ڈیپ نہیں رہے گا، بالکل برابر کر دی جائے گی۔ اللہ فرماتے ان کے پیچھے لگا ہوا ہے نہ وہ مومن بندہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس کل کے بارے میں جو کل ہے قیامت والی۔ کون سی کل ہے؟ اس کل کے لیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر نفس کو چاہیے وہ سوچو بچار کرے، مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اس کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، کتنی پونجی جمع کر لی ہے، کتنی اس کے پاس زاد دے رہا ہے، کتنا کچھ خرچہ اس کے پاس ہے، اس سفر پہ جانا ہے، اتنا لمبا سفر ہے، اس سفر سے کبھی واپسی، جو گیا وہ واپس ادھر، بولو یار، جو ادھر گیا وہ ادھر نہیں، جو ادھر ہے وہ ادھر، زور سے بولو، وہ پکاؤ یہ مسئلے پکاؤ، جو ادھر گیا وہ ادھر نہیں آئے گا، نہ جمعرات کو آئے گا، نہ شب برات کو آئے گا، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ نہ کبھی نہیں واپس، جو ادھر گیا وہ ادھر، جو ادھر ہے وہ ادھر نہیں ہے، جو ادھر ہے وہ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، کیا زمین کفایت کرنے والی نہیں ہے؟ زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، زندے زمین کے اوپر ہوتے ہیں اور زندے زمین کے اندر ہوتے ہیں۔ دیکھو مسجد میں بیٹھے ہو، بات کھری کھری کرنا، اللہ کے سامنے جواب دہی ہونی ہے، اللہ کے سامنے بھی جواب دینا ہے۔ ہاں جی زندے زمین کے اندر ہوتے ہیں، مردے زمین کے اوپر ہوتے ہیں۔ کھلو وہ بابا جی نوجوانوں کو پوچھاں دو مت آکھن واپس آوڑ دین، کیوں بھائیو یہ بات ٹھیک ہے، زندے اندر ہوتے ہیں نا؟ نہیں چلو پک گئی گل، اللہ کرے پک جائے۔ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، او بندہ کن فکروں میں پڑا ہوا ہے، تجھے نہیں پتا ہے سانس جو نیچے گیا ہے پتہ نہیں اوپر آتا ہے کہ نہیں ہے، کوئی جو دن گزر گیا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے، پتہ نہیں کل یہ دنیا کی دیکھنی بھی ہے کہ نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کب آئے کس وقت آ جائے، کب روح نکل جائے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ او بندہ اللہ فرماتے ہیں جب تک یہ ہے اس کے اوپر محنت کر لے، محنت کر، فکر کو پال۔ کون سی فکر پالنی ہے؟ اس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں فکر دنیا نہیں، فکر آخرت، فکر آخرت کی فکر پالنی ہے۔ میں اور تو دنیا میں آخرت کی فکر کے لیے آئے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنه ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں اے بندہ ان الموت الذی، بے شک موت، وہ موت جس موت سے تفرون منہ، تو بھاگا پھرتا ہے، ہائے ہائے مر نہ جاؤں، ہائے ہائے موت نہ آ جائے، کبھی ڈاکٹروں کے پاس، کبھی ہاسپیٹلوں میں، کبھی جو ہے وہ حکیموں کے پاس، کبھی طبیبوں کے پاس، کبھی فلانے کے پاس، ہائے ہائے موت نہ آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اور جس سے تو بھاگتا پھرتا ہے ملاقیکم، وہ تجھ سے ضرور ملے گی۔
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں، لوگوں کو فکر پیدا کی ہے، یہ فکر پیدا کی، ان کے اندر فکر کیسی پیدا ہوئی ہے، کیسی فکر پیدا ہوئی میرے بھائیوں؟ قرآن مجید میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وجہ ربہ الاعلی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے وہ جو بندہ اتقا ہے، وہ بچنے والا ہے، وہ بچنے والا بندہ، بے دینی سے بچنے والا، شرک سے بچنے والا، یہ تقوی کے درجے ہیں، سب سے بچنے والا۔ بس یجنبها الاتقا، وہ کون سا ہے؟ اللہ فرمایا وہ جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال خرچ کر رہا ہے۔ کیوں خرچ کرتا ہے؟ اپنے دل کو پاک کرنے لگا ہوا ہے، میرا دل پاک ہو جائے، میرا اندر پاک ہو جائے۔ ہاں جی، یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے، کسی نے کوئی اس پہ احسان نہیں چڑھایا کہ اس کے بدلے میں وہ احسان اتار رہا ہے۔ نہیں نہیں مولا، یہ سب کچھ کیوں خرچ کر رہا ہے؟ رب ذوالجلال کہتے ہیں اس کی اور کوئی منشا نہیں ہے، اس کی اور کوئی غرض نہیں ہے، الا ابتغاء، وہ چاہتا کیا ہے، طلب اس کی کیا ہے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ اپنے رب اعلی کی رضا کا طلبگار ہے۔ یہ بندہ مومن ہے۔ اور مفسرین نے خاص کر تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے اس سے مراد صدیق اکبر ہے۔ کون ہے؟ زور سے بولو۔ صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہے۔ وہ الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، وہ ہر کچھ کا سب کچھ کر رہا ہے، وہ رب اعلیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، مال لٹا رہا ہے، جان دے رہا ہے، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خیبر میں، کبھی خندق میں، کبھی تبوک میں، کبھی فتح مکہ میں، کبھی حنین میں، کبھی کس مقام پر، کبھی کس مقام پر، وہ رات کو اٹھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ لٹا رہا ہے۔ مولا وہ جو تیری رضا کے لیے لٹا رہا ہے اس کو ملی، فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں جس چیز کا ابو بکر طلبگار ہے وہ اس کو مل جائے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ بھر میرے بھائیوں، عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع اور تھا، میں آج کل سے آیا نا، آپ یقین کریں جو ساتھی ملتا ہے مولوی صاحب فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، فلاں ساتھی فوت ہو گیا ہے، فلاں بھائی فوت ہو گیا، فلاں بھائی فوت ہو گیا، میں سوچ میں پڑ گیا یا اللہ، کثرت کے ساتھ موتیں، کثرت کے ساتھ اموات ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے کوئی چٹھی لکھوائی ہوئی ہے؟ کسی کے پاس ہے سین کیے ہوئے کہ ہم پہ موت نہیں آئے گی؟ ہے؟ نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے نا، ایک عورت آئی تھی نبی کریم، پڑھ لو یہ کل قیامت کو انشاءاللہ کام دے گا، صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کے کہتی ہے مجھے آپ سے کچھ سوال کیا یا کچھ مانگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی کل آنا، او کل بات ذرا ذہن میں رکھنا، کل آنا۔ وہ عورت کہنے لگی علم تجد کا، اگر میں آپ کو کل نہ پاؤں کیسے؟ بخاری کے الفاظ ہیں، بخاری کے، کأنہا ترید الموت، کأنہا ترید الموت، آپ پر جو موت آ گئے، اللہ اکبر، بخاری کے الفاظ ہیں۔ پھر میرا مسئلہ تو رہ گیا، میں کس سے پوچھنے جاؤں گی؟
کیا وہ اس عورت کا نظریہ تو تھا نا، میں جا کر پوچھ لوں گی قبر پہ کھڑے ہو کر، اس کو کیا ضرورت تھی یہ بات کہنے کی؟ کانہا ترید، تو یہ بات بتائی کہ موت سے چھٹکارے کی چٹھی خط کسی کے پاس نہیں ہے، یہ فیصلہ کس کے اختیار میں ہے؟ جب وہ چاہتا ہے اس نے لکھ دیا اس نے، بس اسی وقت پہ آئے گا۔ اور دوسری اماں کہتی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا مسئلہ رہ گیا، آپ کو میں نہ پاؤں، موت آ جائے خدا نہ خواستہ، پھر میں کیا کروں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلَّمْ تَجِدِنِي فاتی ابا بکری، اگر میں نہ ہوا، تیرا مسئلہ بیچ میں نہیں رہے گا، میرے والا علم تجھے ملے گا تو ابو بکر سے مل جائے۔ فیصلے یوں ہوا کرتے ہیں خلافتوں کے۔ اللہ پاک نے فرمایا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو ایمان والو یہ غور فکر کر لو، دنیا کے لیے بینک بیلنس جمع کر رہے ہو، دنیا کے لیے کیا کچھ کر رہے ہو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس کل کے لیے بھی سوچو کیا تمہارے پاس ہے، اس کل کے لیے کیا چیز لے کے جاؤ گے۔ اور میرے بھائیو یہ تو دنیا کا اصول ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے، گندم بوئی ہے تو گندم کاٹو گے، چنے تم کہو گے ادھر تو ہوتے نہیں ہیں، کدھر مولوی ہمیں پھنسا رہا ہے، جو کچھ بوگے وہی کل کاٹو گے، جو یہاں پہ تیاری کرو گے کل وہی تمہارے سامنے آ جائے گا، وہ سارا کیا کرایا تمہارے سامنے کھول دیا جائے گا۔ اگر یہاں رہ کر میں نے اور آپ نے اس کی فکر نہ کی میرے بھائیوں، پھر اگلا مرحلہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھیوں کو بلایا، اپنے چچوں کو بلایا، بیٹی کو بلایا اور ارشاد فرمایا، لمبی حدیث ہے مشکات شریف میں، بڑی لمبی روایت آتی ہے، فرمایا آ جاؤ، آپ نے بلا لیا، فرمایا اوے میرے چچاؤ، او میری پھوپھیوں، او میری بیٹی، سلینی من مالی ما شئت، ہاں مانگ لو مجھ سے، ادھر کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، میں دے دوں گا، لیکن فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ حضرت فاطمہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، میری بیٹی اگر کل خدا نہ خواستہ اگر وہیں پہ پکڑ ہو گئی تو لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تمہیں اللہ کی پکڑ سے چھڑا نہیں سکتا۔ حضرت فاطمہ کو کہا رضی اللہ عنہا، لیکن میرا ایمان ہے میری اماں فاطمہ خاتون جنت ہے، میری اماں تو وہ میری اماں فاطمہ ہے۔ جب میرے پیغمبر کی گھر والیاں، میرے پیغمبر کی بیٹیاں پل صراط سے گزرنے لگیں گی، میرا پروردگار نبیوں کو کہے گا، انبیاء کی مقدس جماعت کو کہے گا، اور جن کے بول بھی مقدس، جن کا تول بھی مقدس، جن کا قول بھی مقدس، جن کی زبان بھی مقدس، جن کی آنکھیں بھی ذرا زور سے، ان کی نظریں محفوظ ہیں، محفوظ نظریں ہیں، مقدس مطہر پاکیزہ نظریں ہیں انبیاء کی۔ اللہ فرمائیں گے میرے نبیوں نظریں نیچی کرو، محمد کے گھرانے والے گزرنے لگے ہیں، وہ میری ماں ہے، اس کو کہہ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں، کہا اس کو، سنایا امت کی عورتوں کو ہے، سنایا سب کو ہے، اپنی امت کو سنا رہے ہیں، اے مت اس چکر میں رہو فلانا چھڑا لے گا۔ او میرے بھائیوں، قل انی
लन युजीरनी मिनल्लाहि अहद वलन अजिद मिन दूनिही मुल्तहदा। सूरत जिन है। कौन सी? इत्थे तो जिन को नहीं होंगे ना, साडे कोल तो जिन्ना अग पाई हुई है, जिथे वेखो एक बैठा घड़ंग 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 पई होनी जिन पे कढ़ी देने। अल्लाह करे तुसी बच्चे रहो, आमीन तो कह दो यार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लन युजीरनी मिनल्लाहि अहद वलन अजिद मिन दूनिही मुल्तहदा। मुझे भी उसके बगैर छुड़ाने वाला कोई नहीं है, उसके बगैर कोई जाए पनाह नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं इनसे जरा पूछो, इनसे पूछो मम बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन वहुव युजीरु वला युजारु अलैहि। इनसे जरा पूछो आसमान और जमीन में राज किसका है? मम बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन वहुव युजीरु वला युजारु अलैहि। वो पनाह देता है, उसके मुकाबले में कोई पनाह देने वाला नहीं है। इसको अपनी ज़बान में, आजकल की मारूफ ज़ुबान में कह देते हैं रब साईं पकड़े छुड़ा कोई नहीं सकता। एक कुरान की आयत का तर्जुमा है, कुरान की आयत का। बहरहाल अर्ज करने लगा हूं मेरे भाइयों, मौत का पता कोई नहीं है कब आ जाए। ये सांस जो नीचे गया ऊपर आता है कि नहीं। अल्लाह का कुरान बार बार दुहाइयां दे रहा है, ओ ईमान वाले हो फिक्र कर लो, फिक्र कर लो उसके बारे में, फिक्र कर लो जिस फिक्र में तुम पड़े हुए हो। इस सारी की हकीकत क्या है? एलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुम व लहबुम व ज़ीनतुन व तफाखुरुम व तकासुरुम बैनकुम फिल अमवालि वल औलाद कमसलि गैसिन आजबल कुफ्फारा नबातुहु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा सुम्मा यजअलुहु हुतामा व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मता परवरदिगार आलम फरमाते और ये दुनिया की हकीकत है क्या बंदो, है क्या? ये दुनिया की हकीकत है लाभ है, लाभ है, खेल तमाशा है। बचपन में बंदा, और बच्चे क्या करते हैं? तुम तो स्कूल भेज छोड़ते हो ना, तो कोई कसूर नहीं, तुम किन जाको बच्चे खेलते हैं। सख्त सर्दी का मौसम हो, सुबह 7-8 बजे स्कूल लगते हों तो माँ बेटों को 6:30 बजे उठाती है कि नहीं? ऐसा ही है, ज़रा ज़ोर से कह दो, उठाती है ना। बच्चे ने कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? स्कूल जाना है। वो माँ पानी भी गर्म करके देती है, उठाती भी है, नाश्ता भी बना के देती है, फिर बाहर गाड़ी तक छोड़ने में बेचारी जाती है। लेकिन ये 5, 6, 7 साल के बच्चे को तो ये उठा भी देती है, पानी गर्म करके देती है, नाश्ता देती है, बाहर छोड़ के भी आती है। उसने स्कूल जाना है और दूसरे कमरे में 15-16 साल का बेटा सोया हुआ है, कभी नमाज के लिए भी उठा देती है। फिक्र करो, फिक्र करो, फिक्र करो इस चीज की मेरे भाइयों। ये है, कल मरना है, कल जाना है उसके दरबार में। क्या है ये दुनिया? लहबुन व लइब व ज़ीनतुन व तफाखुर। 33 मिनट हो गए। उन्हों का दिल पता है कि ये वत जुम्मे ते ना आवन। व ज़ीनतुन व तफाखुरुम बैनकुम। मेरे भाइयों फिक्र कर लो, खुदा की कसम कोई पता नहीं है कब मौत आ जाए, और उधर कोई काम नहीं आएगा। और मेरे भाइयों अपना किया काम आएगा, अपना किया काम आएगा, कोई कुछ नहीं है। मुझे बड़ा अरसा हो गया इधर आते हुए भी, रहते हुए भी। अल्लाह
ہمیں دین کی نسبت سے ہمیشہ آپس میں محبت قائم رکھنے کی توفیق دے۔ دین کی نسبت سے اللہ یہ دنیاوی غرضوں کی محبتیں ہمارے دلوں سے ختم فرما دے، اگر کہیں ہیں بھی صحیح اللہ ان کو اپنے فضل سے ختم فرما دے۔ یہ مدرسہ آپ کے سامنے بن رہا ہے، بڑا دن ہو گئے، کوٹھیاں تو میں جب بھی آتا ہوں 10-12 اور بن چکی ہوتی ہیں، یہ وہیں کھڑے ہیں۔ اوپر مسجد ہے ہمارے انتہائی محترم اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، پروفیسر مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں ایک بڑی کوشش میں لگے کہ اللہ کے گھر جو ہے وہ بن جائے جہاں خالص خدا کی توحید کا، خالص اللہ کے نبی کی سنت کا عمل احیا کیا جائے۔ یہ دو اللہ کے گھر ہیں میرے بھائی، یہ ہے سامنے مدرسہ ہے، وہ مسجد ہے، وہ بن رہی ہے، تو میرے خیال میں اس کو وہیں رہنے دے۔ کیا خیال ہے؟ یہ مدرسہ بن رہا ہے آپ کے سامنے، رہنے دے اس کو، چھوڑو اسے، کیا بند کر دو جی، کام کیا کرنا ہے، ہم تو سب بچے اپنے بھیج دیتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں، وہ اسکول بن گئے ہیں۔ اور میرے بھائیوں یہ فکر آخرت ہے، یہ آخرت کی فکر ہے کہ ہماری سب کچھ توانائیاں، دال دولت اولاد بھی ان چیزوں پہ خرچ ہو جائے۔ تو فرمایا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر، اور دنیا کیا ہے؟ یا کھیل تماشا ہے، بچپن میں بندہ کھیلتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، زینت، سمجھ رہے ہو؟